سیٹنگ بھی کرنی ہے، اور یہ بیڈ اور سائیکلیں کیسے آئی یہ بھی جو ہے نا کسی کی طرف سے یہ تحفہ ہے جی، وہ بھی بتاتا ہوں نیچے جا کے آپ کو۔ السلام علیکم جی، اللہ پاک کی رحمت کرم اور فضل کے ساتھ ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ تو سب سے پہلے میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ سب کی تمام فیملی کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت عافیت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور تمام بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائے، اور تمام بے گھروں کو اپنا ذاتی سکون والا گھر نصیب فرمائے۔ تو میں جی ابھی تھوڑی دیر پہلے بچوں کو چھوڑ کے آیا تھا اسکول، تو انتظار کیا تھوڑی دیر، کیونکہ مارکیٹیں تھوڑا لیٹ کھلتی ہیں۔ میں نے جانا جی تھوڑا سا بازار بچوں کے لیے 2 بیڈ لانے، تو میں 2-3 دن سے کوشش کر رہا ہوں، کل میں نے جانا تھا نہیں جا سکا بارش کی وجہ سے۔ سب سے پہلے سونیا کو جی لا کے دیتا ہوں میں کوئی پکانے کے لیے ہانڈی وغیرہ۔ یہ ایک مکھی ہے، یقین مانیں یہ اتنی تنگ کر رہی ہے کہ وہاں بیٹھا تھا وہاں پہ بھی کبھی اس پہ بیٹھ جاتی ہے کبھی مجھ پہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سونیا مریضوں کی طرح نہیں، ذرا زور سے بولو، آواز پھر کم آتی ہے۔ آواز کم آتی ہے، آپ کو پتہ ہے جب بچے واپس آئیں گے تو وہ مانگیں گے کھانا، تو ابھی آپ نے نکل جانا ہے، تو ابھی واپس اب آپ آئے گے بغیر تو بولو گے کھانا کچھ نہیں بنایا۔ نہیں، میں انشاءاللہ جو ہے نا سب سے پہلے سے کچھ لا کے دیتا ہوں۔ جی تو جنت آج دوسرا دن تھا نا، تھوڑا سا صبح اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ ہاں جی، ایسے وہ اٹھی نہیں رہی، کل بارش کی وجہ سے مجھے خود سردی لگ رہی ہے، آپ کو لگ رہی ہے نا؟ ہاں، موسم آج تھوڑا سا جو ہے نا یہ کہ دھوپ وغیرہ یہ دیکھیں نکل چکی ہے نا۔ تو کمبل وغیرہ تو ویسے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کمبل کیے تھے، میں نے ڈبل چادر کی تھی یہ، مگر یہ کہ سردی ہو گیا جاتی ہے جب بارش ہوئی، تو کل سارا دن بارش تھی۔ اے اللہ پاک کا شکر ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے، یہ اگر 1-2 دھوپیں لگ گئی موسم پھر گرم ہو جائے گا۔ تو آپ نے بھی جانا ہے تو مجھے کچھ کھانے کے لیے لا کے دے دیں۔ اچھا، سیٹنگ کے بارے میں جی کچھ سسٹریں اور بھائی کومنٹ کر رہے ہیں کہ کچھ نے کہا ہے کہ آپ صوفے جو ہیں ہال میں نکال دیں۔ ہال میں چرپائیاں جو ہے نا ہمارے پاس صرف یہ ایریا جو ہے نا یہ صرف اور صرف چرپائیوں یا صوفوں کے لیے ہمارے پاس رہ سکتا ہے۔ تو بیٹھک میں صوفے لگائے ہیں اس لیے کہ چلو بیٹھک میں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ساتھ صوفہ 2 چرپائیاں بھی لگی ہوئی ہیں، ٹیبل وغیرہ۔ یہ چرپائیاں یہاں کیوں اس لیے لگائی ہیں نا، چلو یہاں پہ کوئی بیٹھ بھی سکتا ہے، تو رات کو ہم یہاں سو بھی جاتے ہیں، اگر کوئی مہمان آتا ہے نا تو وہ بھی جو ہے نا۔ تو یہ ایک صوفے کے بارے میں بھی کومنٹ تھے 2-3 کہ یہ صوفہ آپ بیٹھک میں ہی رکھ لیں۔ واقعی میں یہ بیٹھک میں ہی رکھنا تھا، لیکن بیٹھک میں جو ہے نا جگہ نہیں بنی اس کی، اسی لیے یہاں پہ لا کے رکھا ہے۔ اور یہاں میری مجبوری تھی فریج کی، تو یہ کومنٹ بھی میں نے پڑھا تھا کہ فریج جو ہے نا صوفے والی جگہ پہ رکھ دیں، پھر تھوڑا دور ہو جائے گا۔ پروگرام یہ تھا کہ کچن کے ساتھ ہی، اگر بہتر ہوتا تو کچن تھوڑا سا بڑا ہوتا نا، تو اس کو جو ہے نا کچن میں ہی رکھتے، اس کی کوئی وہ کرتے۔ پھر بورڈ ہمیں ایک ہی ملا تھا یہاں پہ، تو آ کے جگہ دیکھی تو پھر پروگرام یہی بنا، جو کمپیوٹر کی سیٹنگ ہے نا وہ یہیں پہ ہو سکتی تھی، تو پھر یہاں میں نے بورڈ دوسرا لگوایا تاکہ فریج کا بھی معاملہ ہو جائے۔ تو یہ سیٹنگ تھوڑی رہتی ہے آہستہ جو ہے نا۔ ہاں، بورڈ بھی نہیں ہے نا وہاں، بورڈ کا کچن میں دیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پھر وہ ٹھیکیداری کام ہوتا ہے، وہ پھر اسی طرح ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ سیٹنگ پھر اپنی۔ اب یہ دیکھیں اوپن بورڈ لگوانا پڑا ہے مجھے، تو یہاں میں نے 4 ساکٹیں دی ہیں، اس سے ایک ڈیوائس کو مل گئی، ایک فریج کو، 2 کمپیوٹر وغیرہ کی ہو گئی، یہاں ایک ساکٹ بلکہ یہ بھی استعمال ہو رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں بیٹھک والے کمرے میں صوفے رکھنے کے لیے بیٹھک جو ہے نا وہ مکمل طور پہ جو ہے اب وہ اس میں گنجائش رہی نہیں نا۔ یہ دیکھیں حالانکہ میں چھوٹی کلی چرپائیاں پڑی ہوئی تھی جو ہمارے پاس، وہ ڈالی ہوئی، کیونکہ کوئی ایسا مہمان آ جاتا ہے جس کمرے میں اگر وہ سوئے تو آرام سے یہ۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں صوفہ یہاں رکھا ہے، وہاں صوفہ رکھنے کی جگہ ہے، تو وہ دروازہ نہیں کھلے گا، باہر سے کوئی اگر ایسا کوئی مہمان آ جائے گی باہر سے، اس کو اندر ایک صوفہ میں نے یہاں رکھا ہے، تو ٹیبل ہے یہ والی ٹیبل اندر رکھی، کوئی مہمان آ جائے یہاں پہ بھی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، پھر دروازہ نہیں بند ہوتا نا۔ تو بچوں کے لیے آج آپ کمرے کے لیے کوئی بیڈ وغیرہ کریں تو پھر شاید آج بچوں کے کمرے میں کوئی صوفے کی سیٹنگ کر دیں، ساتھ کرسیوں کے، اگر وہ بھی کرنا ہے۔ بس یہ میں اس لیے دکھا رہا تھا آپ کو کہ کافی جو ہے نا
آپ لوگ اچھا بیڈ روم بھی مجھے دکھانے کا کہا تھا، میں بیڈ روم بھی دکھاؤں آپ کو جی؟ بیڈ روم وغیرہ آج کل استعمال نہیں ہو رہا ہمارا، تو میں نے کل کومنٹ پڑھا تھا تو ایک سسٹر کا کومنٹ تھا کہ آپ بیڈ روم بھی دکھائیں۔ بیڈ روم میں فی الحال یہی عارضی سی سیٹنگ ہوئی ہے، اس میں جگہ ہے لیکن میں بیڈ روم میں اور کیا کروں؟ مجھے تو خیر کوئی اتنی سنگار والا ٹیبل ہوتا ہے وہ ایک نہیں، بیڈ وغیرہ میں کرتے نہیں ہوں، بیڈ روم میں بھی بتایا کیا ہے، وہ بیڈ پہ بھی ابھی اندر کمرے میں نہیں، باہر حال میں ہی ہم لوگ سو جاتے ہیں۔ وہ چرپائی لگائی ہوئی ہے، نیچے یہ جو ہے نا فرش ہے، باہر ماربل لگایا ہوا، اندر نہیں لگایا ہے۔ ساتھ ساتھ کوشش کریں گے جیسے ابھی نیچے وہ جو کارپیٹ وغیرہ ڈالیں گے بیٹھے والے کمرے میں، بچوں والے کمرے میں، کیونکہ بچوں کے لیے آج تھوڑا سا بیڈ وغیرہ اگر مل جائیں تو اللہ کرے آپ کو اب جائیں تو وہ بچوں کے کمرے کی سیٹنگ بھی ہو جائے گی، کیونکہ یہ تو ہے ہی میرے ہاں یہ آہستہ آہستہ یہ جو ہے نا انشاءاللہ سیٹنگ ہو جائے گی۔ بیڈ شیٹوں کی بات تو یہ میں نے جب کراچی میں رہتی تھی تو ہر عورت کو خواہش ہوتی ہے، تو میں نے بہت ساری بیڈ شیٹیں لی ہوئی تھی، کیونکہ بیڈ ہی تھا میرے پاس، چرپائیاں وغیرہ نہیں، پردے وغیرہ یہ سب کچھ وہیں پہ میں نے لیا ہوا تھا جو ابھی میں نے گھر میں، تو آہستہ آہستہ جو ہے نا پردے بھی چینج کروں گی، بیڈ شیٹیں تو چلو پڑی ہوئی ہیں، چرپائیوں کے لیے لوں گی، تو حال میں نے 3 چرپائیاں اس لیے لگائی ہیں کہ کوئی مہمان آ جاتے، جیسے اس نے میرے گھر میں اتنے ماشاء اللہ سے فیملی آئی تھی، پورے باہر حال بھی بیٹھے رہے ہیں۔ چھوٹی سی فیملی ہے ہماری، 5 افراد کی فیملی ہے۔ میرے خیال میں جوڑی بھی اب کتنے دن ہو گئے اندر گھستے ہی نہیں۔ نہیں میں جھاڑو کال ادھر سے نہیں مطلب گند نہیں ہوتا نا باہر حال میں، ہاں گند نہیں ہوتا، کرتے ہیں۔ یہ کہ ایک کمرہ تو جو ہے نا ہم نے بالکل مہمانوں کے لیے ہی سپریٹ رکھنا ہے، کیونکہ اکثر اوقات مہمان آ جاتے ہیں تو چلیں ایک کمرہ جو ہے نا علیحدہ واش روم بنا ہوا، اللہ کا شکر ہے کوئی پریشانی نہیں ہے، اسی کمرے میں ان کا سارا جو ہے نا حساب کتاب ہو سکتا ہے۔ پھر ہماری چھوٹی سی فیملی ہے 5 افراد کی، ہمارے لیے تو وہ بچے جو ہے نا اس میں بیٹھک میں ہی سو جاتے ہیں، تو ہم جو ہیں ادھر ہی اسی پہ ہی جو ہے نا باہر ہی سو جاتے ہیں فی الحال۔ اگر کوئی بیڈ وغیرہ مل گیا تو بچوں کے کمرے میں، بچوں کا کمرہ بھی سجا دیں گے، الماری رکھ دیں گے، وہاں کی سیٹنگ دیکھ لیں گے۔ یہ جی دوسرا والا مکان یہ بھی تیار ہے، انڈے لائے ہوں میں تھوڑے سے، کتوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ انڈوں کے ساتھ کڑھائی مسالہ لائے ہوں، گریوی وغیرہ بنا کے نا کڑھائی بنا لیں گے۔ سونیا یہ لے، بینگن تھے ان کے پاس اور ٹنڈے تھے، بچے نہیں کھاتے، میں انڈے اس لیے لایا ہوں، تو ایسا کرنا یہ میں لایا ہوں 4 گوشت مسالہ نا، تو بلینڈر میں ٹماٹر وغیرہ ڈال کے پیاز اور اس کی گریوی بنا، یہ 4 گوشت مسالہ ڈال کے ساتھ انڈے نا بوائل کر کے، وہ انڈا گریوی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں وہ بنا لے، بچے وہ شوق سے کھا لیتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، تو انہیں جو کر دیا ہے وہ پیاز کو براؤن کر، بیچ میں ٹماٹر اس کو بلینڈ کر کے نا گریوی بناؤ، جس طرح قورمے کی گریوی بناتے ہیں۔ نہیں اور سبزی تھی نہیں یار، میرے کو دکان والے نے کہا ہے کہ یہ جو یہاں قریب ہمارے جی یہ پاس ہی جو ہے نا مین جو مارکیٹ ہے ہمارے ادھر وہی ہے یہاں پہ نا، تو وہاں پہ 1-2 وہ ہیں نیلام گھر، تو میرا ارادہ جو ہے وہ نئے لینے کا نہیں ہے، یوز میں، کیونکہ خالد بھائی نے اور ان کے 1-2 رشتہ داروں نے نا لیے ہیں، وہ جو ہے انہوں نے بھی بیڈ لیے ہیں اسی طرح، تو صوفے وغیرہ ٹیبل وغیرہ بھی، تو وہ اچھی وہ کون سی لکڑ ہوتی ہے؟ پتہ نہیں مجھے نام کا نہیں صحیح یاد آ رہی، وہ اچھی لکڑ مضبوط، وہ بڑی مضبوط لکڑ ہوتی ہے جی، ابھی بہت مہنگی ہے وہ، تو اس کے فرنیچر یہاں پرانے ملتے ہیں، تو اکثر اوقات یہ سنگل بیڈ اور ڈبل بیڈ نا کافی زیادہ، مجھے دکان والے نے کہا ہے کہ ان کے پاس 2 بیڈ پڑے ہوئے ہیں، تو وہیں پہ سامنے گدے بیڈ اس کے گدوں وغیرہ والے کی بھی دکان ہے، ہر قسم کے گدے ملتے ہیں، ملٹی فوم اور اس کے، تو سمجھ لیں مین مارکیٹ ہے یہ ہمارے علاقے کی یہاں پہ۔ سونیا چینی سٹاک کر رہی ہے جی، تو یہ چینی کے بارے میں ہمیں 1-2 اچھی ٹپ بھی آئی تھی میسیج میں، ایک ہمارے بھائی تھے انہوں نے انڈیا سے انہوں نے میسیج کیا تھا، ایک ہماری بہن نے، ان کا مجھے نہیں پتہ کہاں سے، لیکن انہوں نے کہا تھا نا اس میں لونگ، میں نے تیرے کو بتایا تھا نا
لونگ میں باہر سے لے آتا ہوں، وہ بھی ان کے ساتھ نا، انہوں نے کہا تھا پھر چنٹیاں نہیں لگیں گی. تو یہ چینی جی آئی تھی ہماری ساری اس کے مکان کی گفٹ کی صورت میں. تو آج بھی مکان کے ہی گفٹ میں آپ کو شام کو دکھاؤں گا جی، مکان کے گفٹ میں، اور مکان کے گفٹ میں بلکہ بچوں کے گفٹ میں کیا آیا ہے. شکر الحمدللہ جی. میں آ گیا واپس، تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں میں نے، کیونکہ جنت کو لینے جانا تھا. میں نے بولا جانے سے پہلے نا تو تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں. یہ دیکھیں جی، یہ ایک بیڈ یہ جی، یہ دوسرا بیڈ یہ. میں نے اس کو جو ہے نا گاڑی والے کو ہی بولا تھا میرے ساتھ اندر کرا دے. سونیا نہیں ہے، سونیا کے لیے مشکل ہے تھوڑے سے بھاری اٹھانا، یہ کافی بھاری ہیں جی. دیکھ لیں ماشاءاللہ سے. میں اس لکڑ کا بو رہا تھا، یہ وہ ٹالی بو رہا تھا، ٹالی کی لکڑ نا. اس لکڑ میں جو ہے نا صوفے ملنا، یہ اب مجھے نہیں پتہ کتنے پرانے صوفے ہیں. دیکھیں اس پہ پلائی لگی ہوئی، اور یہ اسکرو دیکھ لیں، یہاں اسکرو وغیرہ بھی خاصے موٹے موٹے ہیں. نیچے سے لکڑ صاف ستھری لکڑ ہے جی، کہیں سے کوئی ٹچ کوئی کیڑا نہیں ہے. ایک کام ہے صرف اس میں پالش کروانے. تو اگر یہ میں نئے لیتا نا تو یہ جو میں قیمت میں لایا ہوں اس سے مجھ کو ڈبل میں پڑتے. تو پھر بھی ایسے اس طرح کی کوالٹی میں نا اتنی موٹی، دیکھیں اتنی موٹی اس میں نہیں ملتا. کوئی چوں چاں نہیں ہے اس میں. ان میں دیکھیں جتنا مرضی ہلائیں. مضبوط ہے. یہ چاچی کی شادی کے بنائے ہوئے نا میرے گاؤں میں، چاچی کی جس بیڈ پہ جا کے ہم لوگ دونوں جوڑ کے ڈالے ہوئے گدے. تو شادی کو کتنا عرصہ ہوا، کم سے کم 45 سال ہو گئے، ابھی تک ویسے کے ویسے ہی ہیں. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایسے میں نے میرے بیڈ میں 2 اسکرو ہیں لوہے والے میں، 3 جو ہے نا پٹی اتنی موٹی لگی ہوئی ہے. اللہ پاک کا شکر ہے جو ہے نا. جو گھر میں بناتے ہیں نا، جب بولتے ہیں کہ بھائی اس طرح کی لکڑی وغیرہ ہمارے پاس ہے دیتے ہیں. یہ بھی سیم یہی چیز ہے جی. اس کے بھی جو ہے نا اسی طریقے سے جو ہے بالکل ایک جیسی چیزیں ہیں دونوں. تو میں نے بولا جو آپ سے شیئر کر لوں. یہ گدے لائے ہوں جی ساتھ. گدے سیکنڈ ہینڈ نہیں ملے نا؟ گدے سیکنڈ ہینڈ نہیں ملتے. گدے سیکنڈ ہینڈ لینا بھی جو ہے نا وہ زیادہ میرے خیال میں خراب ہو جاتی ہے. گدے خراب ہو جاتے ہیں نا. سیکنڈ ہینڈ گدے والا کام نہیں. گدے میں نے نہیں لینے تھے. بیڈ میں جو ہے نا ڈھونڈ رہا تھا سیکنڈ ہینڈ. تو یہ میں سیٹنگ کریں گے، ڈالیں گے. پہلے میں جنت کو لے آؤں. جنت صبح بھی وہی میں نے گاڑی والے کو بولا، میں نے بولا بھاگ یار، میری بچی صبح بھی رو رہی تھی، ابھی بھی رو رہی ہوگی، کیونکہ آج ویسے بھی بچوں کو جلدی چھٹی ہو جائے گی جمعہ. جنت شہزادی کو میں لے آیا. بہت رو یار، اس کو اٹھا کے لانا پڑتا ہے. شہزادی شروع سے آ رہی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آؤ جاؤ پپی تو کرو نا، پپی تو کرو نا. میں روٹی بنا رہی ہوں نا جانو. جنت بھائیوں سے پہلے آتی ہے. دیکھو بھائی، جب اس کے بھائی اتنے سے تھے تو میں خود ان کے شوز اتارتی تھی، خود ان کے کپڑے وغیرہ. تو آج میری بیٹی خود اپنے شوز اتارتی ہے، کپڑے اتارتی ہے. اچھی بچی ہو نا جنت شہزادی. سالن تیار ہے، روٹیاں بنا رہی. سالن تیار ہے. آپ سے میں ایک بات بولوں، میں بیڈ رکھوا گیا تھا اس کے ساتھ. کوئی بات کر رہی ہوں آپ سے. بیڈ رکھوا گیا تھا اس کے ساتھ اندر. اور یار یہ گدے کیوں نہیں آ رہے؟ اور یہ انچی بڑے ملتے ہیں، سناب کے ملتے نہیں ہیں. میں تو بیٹھ کے چاول ڈال. یہ تو پکڑ، میں بتاتا ہوں کیسے آئیں گے. میری روٹی چلے گی. ایک منٹ. جی جی جی، میری روٹی جل جائے گی جی. بس میرے سے تو نہیں ہو رہا. یہ دیکھیں یہ بھی کتنا باہر ہو رہا ہے. میں تو چادریں وغیرہ ڈالتی. 1 انچی بڑا ملتا ہے نا ایک سائز جو ہے نا اس سے ایک. یہ بھی اسی طرح ہی پھنسا دوں گا جی. پھر اس کے بعد جو ہے کوئی چادر وغیرہ بچھا دیں گے. الماری یہاں پہ پہلے سے موجود ہے. پھر دیکھیں گے کوئی جگہ. پھر یہ رستہ بھی چھوڑنا ہے یہاں سے باتھ روم وغیرہ کا. میرے کو نہیں لگتا یہاں پہ. کپڑے دھوئے ہیں جی سونیا نے اوپر ڈالنے. پہلے بھی آیا تھا، کچھ ڈالے تھے، سوکھ کے. حسین لے کے جا رہا ہے. تار باندھی تھی کافی نیچے ہوگی. یہ وہ تار انٹرنیٹ کی ہے، یہ کپڑوں کے لیے باندھی ہے. تو یہ بھی انٹرنیٹ کی، لیکن یہ کراچی سے خراب ہوئی میں لایا تھا. اب اس تار کو پہلے صحیح کروں، مضبوط کروں، اس کے بعد یہ کپڑے یہ ڈال دوں. چادریں رہ گئی تھی جی. سونیا آ گئی ہے، نماز پڑھ رہی تھی. کپڑے اسی نے دھوئے ہیں. یہ میں نے لٹکائے تو ہیں، ٹائٹ بھی کی تھی تار دوبارہ، لیکن یہ کافی بیٹھ گئی. پھر تھوڑے سے میں نے وہ دیوار پہ ٹانگے، تھوڑے سے دیوار پہ.
کوئی تار اور باندھنی پڑے گی. کناروں پہ سریے نہیں ہیں. میں نے موٹے کیل لمبے ٹھوک کے نا، یہ ہلکے سے چھاڑ تھے، یہ انٹرنیٹ کی تار پہ ڈالیں. زیادہ وزن نہیں ہے، ہلکے ہلکے سے ہیں. مجھے امید ہے اسے کچھ نہیں ہوگا. باقی اس تار پہ اور گنجائش نہیں ہے، چادریں دیواروں پہ ہی آئیں گی. زیادہ اس طرف نہیں کرنا، اس طرف زیادہ گریں بھی نہ، اپنی طرف اندر گریں. ایک دیوار پہ نہیں ٹانگنا. اب کتنی ایک رہے گی یہ؟ ختم ہو گیا جی. ڈال دیے سارے کپڑے، اس طرف بھی ادھر بھی. سونیا بیٹھ گئی ہے جی. ابھی جاتے ہیں نیچے جی. نیچے ایک کام اور بھی کرنا ہے. بچوں کے جو بیڈ ہیں ان کی سیٹنگ نہیں اس کی، اس کمرے کی سیٹنگ بھی کرنی ہے. اور یہ بیڈ اور سائیکلیں کیسے آئی یہ بھی جو ہے نا، کسی کی طرف سے یہ تحفہ ہے جی، وہ بھی بتاتا ہوں نیچے جا کے آپ کو. چلیں نیچے؟ چلیں نیچے. تو پھر چلیں. چلیں. ہمارے پسندیدہ بلاگر ہیں جی، فوڈ بلاگر. تو پھر چلیں. چلیں، مجھے دھوپ میں ہو گیا تھوڑی. یہ گدا تو میں نے سونیا اور کو سیٹ کر کے دکھا دیا تھا. اب نہیں نہیں، میں نے جیسے کیا تھا وہ اس کا، ان کا بھی تھوڑا دماغ کام کرتا ہے. یہ سیٹ نہیں ہوا. یہ یہاں سے نا اس کو ادھر کر، اپنی طرف کھینچ نہیں، اتر کے نیچے. تو نے بالکل دیوار کے ساتھ چپکا دیے. اٹھا اس کو اوپر اٹھا. ہاں ہاں، وہاں سے اب کریے، اپنی طرف کھینچ. اب نیچے دبا، بیٹھ جا اوپر نیچے. بیٹھ اوپر کونے پہ بیٹھ نا. یہ ابھی بھی سیٹ نہیں ہوا ہے. تیرا کون سا بیڈ ہے جی؟ اصل آپ کا کون سا ہے؟ جنت کا بیڈ کون سا؟ جنت پر کھڑی ہو، آپ کا بیڈ کون سا؟ جنت کا بیڈ تو پہلے سے ہمارا بیڈ جنت کا بیڈ، ایک ہی بیڈ. اچھا جی، میں یہاں یہ بھی بتا دوں جی، یہ بیڈ اور ان کی سائیکلیں، جنت کی گاڑی، یہ سارا معاملہ جو ہے نا، یہ ہماری ایک پیاری سسٹر ہیں. یہ ان کی طرف سے ایک تحفہ ہے بچوں کے لیے. تو ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں ہم سسٹر کا. تو یہ انہوں نے مجھے، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ نئے لے لیں. تو میں نے اصرار کیا تھا. میں نے بولا سسٹر یوز میں کافی اچھے اور مضبوط ملتے ہیں، میرا ارادہ جو ہے نا تو یہی لینے کا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی. تو ان کا دل سے شکریہ جی، میری طرف سے بھی، میری پوری فیملی کی طرف سے. تو اللہ پاک انہیں ہمیشہ خوش رکھے. تو اللہ پاک، ہاں میں کل کوشش کر رہا تھا جانے کی لیکن نہیں جا سکا. تو اب ان کی اس کمرے کی سیٹنگ کا معاملہ ایسا ہے نا، یہاں دیکھ لیں یہ الماری یہ پہلے سے موجود ہے. اب کرسیاں وغیرہ ہیں یہاں، تو یہ بھی کہیں رکھنی ہے. ان کا بھی معاملہ جو ہے نا، اب زیادہ سامان ادھر آ نہیں سکتا. یہ باتھ روم کی جگہ کلیئر رکھنی ہے. یہاں کچھ جگہ ہے، یہاں پہ کیا آئے گا. بس تو سیٹنگ کر، پھر جو ہے نا ایک بار صاف سیٹنگ کیا ہوا دکھا دیتے ہیں. کہاں کے سسٹریں اور بھائی جو ہے نا ہمارے دیکھ لیں، پھر دیکھ لینا جیسے بھی سیٹنگ ہوتی ہے. یہ دیکھیں جی، اس بیڈ روم میں اس کی بچوں کے روم کی سیٹنگ کر دی ہے جی. تو یہی میرے کو سیٹنگ سمجھ آ رہی تھی کرسیوں میں. چاہ رہا ہوں بچوں کے کمرے میں زیادہ اور سامان نہ ہی لگائیں. ایک الماری یہاں پہ بنائی نہیں تھی اس نے، لیکن یہ الماری ہمارے پاس موجود تھی پہلے کی، یہ رکھ دیے. تو اس میں بچوں کے ہی کپڑے ہیں نا، ہاں یہ بچوں کے ہی کپڑے ہیں اس میں. تو اب دیکھ لیں، یہ روم آپ کے سامنے. ہمیں تو یہی سیٹنگ سمجھ آئی ہے. کرسیوں کو بھی کہیں نہ کہیں تو رکھنا ہے. یہ جنت کی کرسی ہے، یہ بھی ادھر ادھر پڑی رہتی ہے. پھر یہ کرسیاں کمپیوٹر کے آگے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. تو صوفہ پھر وہیں پہ، صوفے کی اندر میں آپ کو کہہ رہا تھا نا، اندر بھی کہیں جگہ نہیں ہے. یہ دیکھیں اندر جو ہے نا بالکل کسی جگہ کوئی جگہ نہیں ہے. سونیا کپڑے ابھی طے کر رہی ہے. یہ شروع میں جو ہے نا کچھ نئے کپڑے ہوتے ہیں وہ
مشین میں ڈال کے تو وہی جو ہے نا دھوتی ہے. تو آج کا ویڈیو میرے خیال سے کافی ہو چکا ہے. آپ نے بولا ہے کچھ وہی کپڑے دھوتے، اس کا مطلب ہے باقی کپڑے آپ نے دھوئے ہیں کیا؟ نہیں شروع میں نے بولا ہاں وہی شروع کپڑے سفید دھوتی. سفید کپڑے، نئے نئے کپڑے پہلے ڈالتے ہیں جنت کی جو ہے نا جنت کی اس کی کہاں ہے، اس کی جو شلوار ہے اس کو علیحدہ رکھنا. اس کے کلر میں جو ہے نا فرق ہے. اسکول سے 2 بار کمپلین آ چکی ہے تو شلوار کا کلر ذرا ڈفرینٹس ہے. وہ ناپ نہیں مل رہا تھا اس کے ساتھ کا نا، تو اس نے علیحدہ نکال کے دی. اس ٹائم اچھا، مجھے بھی اتنا خاص سمجھ میری نہیں بات آئی. تو سنیں، مجھے نہیں ملتی کہیں یہیں پہ ہوگی. کل آپ یہ نہیں، کل ہم لوگ چلے جائیں گے، صبح جلدی جانا ہے ہم نے وہاں پہ. تو حسین کی شرٹ بھی رہے گی اور جنت کی، کیونکہ پیر والے دن انہوں نے جانا ہے اسکول اور وردی پہن پیر کے. والے دن آگ جانا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا جی ایک کام کہ جیسے ہی میں اب سوچتا ہوں اب یہ کام کروں گا. اب یہ کام تھا میرے ذہن میں، اللہ پاک نے کیا، یہ بھی ہو گیا. اب سب سے امپورٹنٹ کام ہے مرغیوں کا. مرغیوں سب کا سے اوپر پہلے گھر بنانا ہے، تو اس میں اب میں نے دیر نہیں کرنی. تو اب جو ہے نا اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اب جو کام ہوگا وہ مرغیوں کا ہی ہوگا. تو باقی صرف یہ ہے کہ ہم نے 2 دن ذرا یہ دعا میں شرکت کرنی ہے، اس وجہ سے جانا ہے، ضروری جانا ہے. کیونکہ سونیا ہی جو ہے نا اس گھر کی اب ایک قسم کی سربراہ یہاں موجود ہے، تو باقی تو سارے ادھر ہی ہیں. تو ٹھیک ہے پھر آج کا ویڈیو بھی ختم کرتے ہیں جی. میں جسے یہ بات ختم کر دیں ویڈیو میں، تو وہ بات کر رہی تھی آپ سے. چلیں بات کیا کر لیں. بات کر رہی تھی؟ یہ میں بول رہی تھی کل جاتے ہوئے ساتھ لے جائیں گے، تو واپسی میں وہیں اتریں گے، تو اب مین بازار میں چلے جانا، یہ بھی چینج کروا لینا سونیا حسین کی تھکا شرٹ ہوا بھی. ہوتا ہے آدمی. پھر وہ بات تو صحیح ہے. پھر بچوں کو تو انہوں نے بولا ہے پیر والے دن واپسی آنا وہاں سے زیادہ تھکاتا ہے، جانا اتنا نہیں ہاں، یہ تھکاتا، بات تو ہے، وہاں پہ جاتے واپس آنا بہت تھکا دیتا ہے جی. کیونکہ واپسی میں نا گاڑیاں 3-4 بدلی کرنا پڑتی ہیں. یہاں سے تو چلیں 2 گاڑیاں جو ہے نا، یہاں سے 2 گاڑیاں، وہاں سے کم سے یہاں کم اگر 1 رقی 2 میں جائیں تو وہاں 4 پہ گاڑیاں، 2 گاڑیاں وہاں بڑھ جاتی ہیں. کیونکہ ایک ان کے گاؤں سے باہر نکلنے کے لیے، پھر ایک وہاں سے اڈے پہ جانے کے لیے، پھر ایک وہ جو مین گاڑی جو ہمیں یہاں تک لے کے آتی ہے، پھر یہاں سے رکشے میں یا دوسری گاڑی میں. تو چلیں ٹھیک ہے جی. ویڈیو ختم کرتے ہیں. ویڈیو ختم کرنے والی نہیں ہے، وہ گئی ہوئی ہے اپنے لیے بسکٹ لینے کے لیے، کیونکہ ہاں چائے کا جنت سے ٹائم ہو زیادہ گیا گئی ہوئی ہے جی. بس اللہ پاک دین و دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں جی آپ کو اور ہمیں، ہم سب کو اپنے فضل انعام اور اکرام اور رحمت کے سائے تلے رکھے. اور ہمیں دیجیے جی اجازت اللہ اسی حافظ. دعا کے ساتھ. اسی دعا کے ساتھ جا رہے ہیں. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنے حفظ ایمان میں رکھے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ویسے میں بھول گیا تھا، سونیا نے جو ہے نا مرمت کر دی، جس طرح رفو کرتے ہیں نا کور کر جنت دیا. ہوتی تو وہ اچھی طریقے سے دعا دیتی ہے، لیکن جنت نہیں ہے نا. دوسرا تیسرا دن ویڈیو وہی جو ہے نا لوگ وہی ختم کرتی ہے. تبھی گئی ہوئی ہے، بولا میرے لیے چائے بناؤ. چلیں جی ٹھیک ہے. اللہ اللہ حافظ. حافظ.